ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نے کیا ہی خوب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں لکھا ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، گردن کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے. آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے. 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہنیں جو عمر میں آپ سے بڑی ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہن. تو شاعر نے کہا 3 اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے شہزادیوں میں آپ کو سب سے بڑا رتبہ حاصل ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جو عظمت و شان حاصل ہے وہ شہزادگان میں اور شہزادیوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ہیں. انہوں نے ایک دن سرور کائنات کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی. تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا. تو حضرت جبریل جو ہے جنت سے 2 سیب لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے 1 سیب آپ کھائیں اور 1 سیب خدیجہ کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں. لہذا حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ 1 سیب کھائیں اور خدیجہ 1 سیب کھائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تم دونوں سے فاطمہ زہرا کو پیدا کروں گا. چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جو ہے عمل کیا. جب میرے آقا علیہ السلام سے غیر مسلموں نے کہا تھا نا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، ان دنوں میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں تھی. تو جب کافروں نے حضور سے فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو امی جان سیدہ خدیجہ نے فرمایا اس کی کتنی رسوائی ہے جس نے ہمارے آقا کو جھٹلایا، حالانکہ آپ سب سے بہتر رسول اور نبی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے اپنی ماں کے پیٹ سے آواز دی تھی، اے امی جان آپ غم نہ کریں، نہ ڈریں، بے شک اللہ میرے والد محترم کے ساتھ میں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ ابھی ماں کے شکم اطہر کے اندر ہیں، اور آپ نے اپنی ماں سیدہ خدیجہ کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا غم نہ کریں، بے شک اللہ میرے والد کے ساتھ ہے.
جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت ہوئی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، اور میرے آقا علیہ السلام نے نام کیا رکھا؟ فاطمہ. اور یہ نام حضور نے اللہ کے کہنے پہ رکھا تھا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ نام کیوں رکھا، تو حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار. میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو اور اس کو چاہنے والوں کو اللہ نے دوزخ سے آزاد فرمایا ہے. یعنی یہ بھی دوزخ سے آزاد ہے، اور جو اس کو چاہے، اس سے محبت کرے، اللہ اس سے بھی دوزخ سے آزاد فرمائے گا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا اسی لیے آپ ہیں فاطمہ، یعنی دوزخ سے آزاد کرانے والی، آگ سے بچانے والی. اللہ آگ سے بچانے والا ہے، اور اللہ نے فاطمہ کو آگ سے بچانے والی بنایا. تو آپ تو خود بھی آگ سے بچ گئیں، اور جو آپ کے دامن کرم میں آ جائے وہ بھی آگ سے بچ جائے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار. بے شک فاطمہ نے ایسی پاک دامنی اختیار کی، یعنی فاطمہ ایسی پاک دامن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اولاد کو بھی دوزخ پر حرام فرما دیا ہے. اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام فرما دیا ہے. یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ہے. اور حدیث پاک میں آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ پاک کو ان ناپاکیوں سے دور رکھا جو ناپاکیاں اور عورتوں کو ہوتی ہیں. ان ناپاکیوں، یعنی دنیا میں اگر کوئی حور ہے تو وہ رسول پاک کی شہزادی. اس لیے کہ جنت میں حور کو ماہواری کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں ہر عورت کو ماہواری کا مسئلہ ہوا ہے سوائے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہواری کے اندر نمازیں معاف ہوتی ہیں، نمازیں معاف ہوتی ہیں. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھار تو ایک سجدے میں ہی پوری رات گزر جاتی، اور جب صبح ہوتی تو فرماتی اے اللہ ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. تو آپ کی تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا ایک رات تو ایسی لمبی بنا کہ میں دل کھول کے سجدہ کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے آپ کو دور رکھا. آپ ہمیشہ بندگی کرتی رہیں، ہمیشہ نماز پڑھتی رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کیا. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کا کیا کہنا. آج حضور کے شہزادے جو ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو پھر وہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے نا. حضور نے فرمایا نا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو وہ کتنی خوبصورت ہوں گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی امی جان نے حضرت انس سے فرمایا تھا فاطمہ کیسی دکھتی ہیں؟ فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہیں. سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہیں. اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی خوشبو کا. دنیا میں رہ کر کے جنت کی خوشبو کا پتہ دینے والی ذات کا نام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدہ پاک کے نام اور لقب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا. اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، اس لیے آپ کا لقب بطول پڑ گیا. یعنی بطول کہتے اسے ہیں جو ہو دنیا میں
لیکن وہ دنیا سے بالکل الگ ہو، اس لیے آپ کا لقب بطول پڑ گیا۔ اور زہرا، فاطمہ کا سمجھ میں آ گیا، آپ پر بھی جہنم حرام، آپ کی اولاد پہ جہنم حرام، آپ کے چاہنے والوں پہ حرام، اس لیے فاطمہ۔ اور بطول اس لیے کہ رہیں دنیا میں اور جنت کی خوشبو کا پتہ دیں۔ اور زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا کا معنی ہے کلی، تو فرماتے ہیں کہ آپ یعنی سیدہ پاک جنت کی کلی تھیں، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے اور عورتیں دو چار ہوتی ہیں، اور سیدہ پاک کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور علیہ السلام سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا پڑ گیا ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اچھا حضور سیدہ پاک کو کیوں نہ سونگے؟ حضرت سیدہ پاک کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے لیے پھول ہیں، تو یہ دونوں جس ماں سے ہیں اسے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بے شمار احادیث کے اندر اپنی شہزادی کی عظمتوں کو بیان کیا، یعنی زبان رسول سے شان بطول بیان ہے، زبان رسول سے شان بطول بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا حضرت فاطمہ سے، اے فاطمہ تم ناراض ہو جاؤ کسی سے تو اللہ ناراض ہو جائے، اور تم خوش ہو جاؤ تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی تمہاری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، تم کسی سے خوش ہو جاؤ تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ان یزیدیوں کا کیا کہنا جنہوں نے ان کی اولاد پر ظلم ڈھا کر کے سیدہ پاک کو ناراض کیا، اور آج بھی کچھ لوگ یزید کی حمایت میں کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ رب العالمین، جنہوں نے سیدہ کے لالوں پر، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نازک پھولوں پر گھوڑے دوڑائے، تو کیا سیدہ پاک کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اور میرے آقا فرماتے سیدہ تم جس سے ناراض ہو جاؤ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب جس سے اللہ ناراض ہے یہ دیوبندی کہتے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اس سے خوش ہو گیا۔ پتہ نہیں تمہارے یہاں رضی اللہ عنہ کس کو کہتے اور کس کو نہیں کہتے؟ ہمارے یہاں رضی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اگر محمد عربی کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کے اندر تلاش کرو، اہل بیت میں تلاش کرو۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، امام حسن کو کندھے پہ بٹھایا، مولائے کائنات بھی نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ تھے، نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، امام حسن باہر کھیل رہے تھے کیونکہ 8 سال کی عمر میرے خیال سے غالباً رہی ہوگی، کندھے پہ بٹھا لیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ نے کندھے پہ کیوں بٹھا لیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو سرکار کی سنت کو ادا کر رہا ہوں کہ سرکار نے بھی بٹھایا تھا، تو ہمارے ہاں تو رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں ظلم ڈھانے والے کو رضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب تمہارے یہاں رضی اللہ کا مسئلہ کیا ہے یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت، ان کی محبت کے اندر ہمیں حضور کی محبت کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہمیں سرکار کا پیار ملے گا تو ان کی آل اولاد کی خدمت کرنے سے ملے گا، ان کی اہل بیت اطہار کی سے محبت کرنے کی بنیاد پر ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ تم ناراض ہو جاؤ کسی سے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر تم کسی سے راضی ہو جاؤ تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ قیامت کے دن سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر قیامت کے دن کسی کا نسب باقی رہے گا تو مجھ محمد عربی کا نسب باقی رہے گا۔ یعنی قیامت میں کسی کو فائدہ نسب کی بنیاد پر نہیں ملے گا کہ ہم شیخ برادری سے تھے، ہم فلاں برادری سے تھے، ہم فلاں قبیلے سے تھے، کسی کو اس بنیاد پر کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اگر برادری کی بنیاد پر، خاندانی کی بنیاد پر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ سیدوں کو فائدہ ہونے والا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا نسب باقی رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ فائدہ اگر نسب کی بنیاد پر ہوگا تو صرف اور صرف مجھ محمد عربی کے نسب کا فائدہ ہوگا، باقی کسی کے نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فاطمہ تمام جہانوں کی اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہے، سب جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، فاطمہ کی پریشانی میری پریشانی ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی جس سے حضور کو آرام پہنچتا ہے وہ حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حلیہ کیسا ہے؟ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیں، امی جان فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال شکل و صورت بات چیت میں فاطمہ سے بڑھ کر کے حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، ہر اعتبار سے، چال ڈھال ہو، بات چیت ہو، بولنے کا انداز ہو، بیٹھنے کا انداز ہو، دینے کا انداز ہو، مسکرانے کا انداز ہو، کیا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے شہزادوں میں حضور کے عکس کو اعلیٰ فرماتے نا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو جن کے شہزادوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی صورت کو پیدا فرمایا، تو اس سیدہ کا حال کیا ہوگا؟ سیدہ کی خوبصورتی اور وہ کتنا حضور سے مشابہ ہوں گی۔ تو امی جان فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال شکل و صورت بات چیت میں فاطمہ عفیفہ سے بڑھ کر کسی کو حضور سے مشابہ نہ دیکھا۔ اور جب فاطمۃ الزہرا بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی، میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ تھام کر ہاتھ چومتے اور سرکار اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہاں تشریف لے کر کے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی، سرکار کا ہاتھ تھامتی، ہاتھ چومتی اور سیدہ اپنی جگہ بھی بٹھایا کرتی تھی۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں اور بیٹی بابا جان کی تعظیم کر رہی ہے۔ دنیا کو ایک پیغام یہ بھی تھا، اے عرب والو، جس بیٹی کو تم زندہ دفن کر دیتے تھے، محمد عربی اسی بیٹی کا ہاتھ چوم کر کے اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے، اپنی جگہ پر بٹھا رہا ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی اسی لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو رہا ہے، کیونکہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکل و صورت عطا فرمائی تھی۔ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت و شان ہے۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں سیدہ پاک کی عظمت کے حوالے سے، اس کو امی جان نے بیان فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے کان میں کچھ کہا تو خاتون جنت رونے لگی، میرے آقا علیہ السلام نے پھر کچھ کہا تو خاتون جنت ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے خاتون جنت سے کہا، آپ کے بابا جان نے آپ کے کان میں کیا کہا جو آپ روئیں، اور دوبارہ پھر کیا کہا جو آپ ہنس پڑی؟ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی بار کہا کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں رو پڑی، پھر دوسری مرتبہ کہا، اے فاطمہ فکر نہ کرو، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کرے گا وہ تم ملاقات کرو گے۔ تو میں اس بنیاد پر خوش ہو گئی۔ یعنی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ پہ کتنا کرم فرمایا، دنیا میں بھی قریب رکھا اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اگر اپنے پاس کسی کو پہلے بلایا تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جب آپ نے سنا تو یہ نہیں کہ انتقال ہو جائے گا، موت آ جائے گی اور یہ فکر ہو، ٹینشن ہو، نہیں، سیدہ پاک خوش ہو گئی کہ اپنے بابا جان سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ عظمت و شان کا تو کیا کہنا، کل قیامت کے دن جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرنے والی ہوگی تو آواز لگائی جائے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں،
فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں جنت میں داخل ہونے والی ہے. 70,000 حوروں کی جھرمٹ کے اندر. تو وہاں تو اہل قیامت کے دن سیدہ پاک کا یہ حال ہوگا, آپ کی یہ شان ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا. ڈاکٹر اقبال نے اسی لکھا نا کہ مریم از یک نسبت جو ہے عزیز, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں, حضرت عیسیٰ کی امی جان ہیں, اور حضرت فاطمہ زہرا از سہ نسبت زہرا عزیز. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں, بلند ہیں, کہ حضرت عیسیٰ کی امی جان ہیں. لیکن قربان سیدہ تمہاری عظمت پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تمہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں. تم بیٹی ہو تو رحمت للعالمین کی ہو, تم بیوی ہو تو مشکل کشا کی ہو, اور ماں ہو تو جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہو. تو آپ کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں. ایک نبیوں کا سردار ہے, دوسرا ولیوں کا سردار ہے, تیسرا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. آپ 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود سیدہ پاک کی عبادت کا اگر جائزہ لیا جائے, دیکھا جائے, تو عبادتوں کا کیا کہنا. امام حسن مجتبی فرماتے میں نے اپنی امی جان کو مسجد بیت میں دیکھا. مسجد بیت کہتے ہیں عورتیں گھر میں جو ایک خاص حصہ کر لیں عبادت کے لیے, اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. تو امام حسن فرماتے میری امی جان حضرت فاطمہ مسجد بیت میں نماز پڑھتی رہتی, یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا, آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی. میں نے عرض کیا ہے میری ماں کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی ہیں, امت مصطفیٰ کے لیے پہلے دعا کرتی ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے, پہلے پڑوس کا حق ہوتا ہے, بعد میں اپنا ہوتا ہے. تو آج ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں نہ کریں. ہم تو اپنے لیے اتنی دعا کر بھی نہیں سکتے جتنا ہمارے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی ہے. آج اگر ہمیں روزی مل رہی ہے, رزق مل رہا ہے, ہماری زندگی صحیح سے گزر رہی ہے, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری مانگ ہے؟ نہیں, یہ سیدہ پاک نے تمہارے حق میں مانگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا فیض عطا فرما رہا ہے. لہٰذا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حق میں دعا فرماتی. اور اتنا ہی نہیں, حضرت مولا کائنات نے یہاں تک کہ فرمایا کہ سیدہ خاتون جنت کھانا پکاتی رہتی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. کھانا پکاتے پکاتے سیدہ پاک قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی. جب حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی مولا کائنات کے ساتھ میں, رخصتی ہو کر کے جب مولا کائنات کے گھر میں آئی ہیں, مولا کائنات بھی کہاں عبادت گزاروں کے سردار, کہاں ان کی عبادتوں کا کوئی جواب. جن کے بیٹوں میں زین العابدین جیسے پیدا ہوئے ہوں, امام حسین شہید کربلا جیسے پیدا ہوئے ہوں, جس نے سجدے میں سر رکھ کر کے گردن کٹا دی ہو, تو اس مولا علی کی عبادت کا کیا کہنا. مولا کائنات اور سیدہ پاک دونوں اس رات, ابھی شادی کی پہلی رات ہے, دونوں نے جو ہے بستر چھوڑا, اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے. رات قیام کے اندر رات گزری, دن میں روزہ رکھ لیا, حتیٰ کہ 3 دن اسی طرح سے گزر گئے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات 3 راتیں عبادت کرتے جا رہے ہیں, روزہ رکھتے جا رہے ہیں. چوتھے دن جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کریم آپ کو سلام بھیجتا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے ان دونوں نے 3 دن سے نیند اور بستر کو چھوڑ کر کے رکھا ہے اور عبادت اور روزوں کے اندر مصروف ہیں. اے محبوب آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے ارشاد فرمائیے کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے, اور تم دونوں کل قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت فرماؤ گے, گنہگاروں کی شفاعت فرماؤ گے. یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے عبادتوں کا حال ہے. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کا کیا کہنا. امی جان نے فرمایا نا کہ میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کے حضور کے مثل کسی کو نہیں دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے حضور کی شان کیا ہے. میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے نا, واہ کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو حضرت سیدہ کی سخاوت کا کیا کہنا. سرکار کی بارگاہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بنی سلیم میں سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر کے گستاخی کی, تو میرے آقا نے اس سے فرمایا آخرت کے عذاب سے ڈر, دوزخ سے خوف کھا, اللہ کی عبادت کر, اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. لہٰذا وہ حضور کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول فرما لیا.
اب جب اس نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم بنو سلیم میں 4000 آدمی ہیں، لیکن اس قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، ابھی اسلام لایا ہے، اور ابھی دیکھنا تھوڑی دیر ابھی اسلام لایا ہے کس قدر حضور کے اکرام کی بارش ہونے والی ہے، اور صرف حضور کے نہیں سیدہ پاک کی بارش ہونے والی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے میں 4000 ہیں اور ان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو اسے ایک اونٹ خرید کر کے دے دے؟ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ہے کوئی جو دے دے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی اونٹنی دے دی۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر ڈھانپ دے، یعنی کپڑے پہنا دے؟ تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ جو ہے نا اس کو دے دیا، اس کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، جب کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس وقت حالت ایسی رہی ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کبھی کبھار ایسی حالت گزرتی کہ کھجور کی جس بیج کو چوس کر کے سحری کرتے تھے اسی کو چوس کر کے افطاری کرتے تھے، ایسی غربت تھی، لیکن اسلام اس وقت بھی عزت پاتا رہا، اسلام پہ لوگ عمل کرتے رہے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام کے خلاف لوگ کام کرتے۔ جب کوئی جواب نہ دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ فارس سے آئے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، نہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے نا، تو حضور نے کرم فرما دیا اور فرمایا سلمان میرے خاندان والوں میں سے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور چند مکانوں پہ گئے، لیکن کسی مکان سے کچھ نہیں ملا۔ آخر کار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان پہ حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ کے مکان پہ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا سلمان۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ سارا ماجرا سنا دیا، ایسا ایسا ہوا ہے، اونٹنی کسی نے دے دی، امامہ مولا علی نے دے دیا، اب کھانے کی ضرورت ہے، آپ کے نانا جان نے اعلان کیا ہے، کوئی ہے اس کو کھلانے والا؟ اتنا سن کر کے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں اور فرمایا اے سلمان خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، آج تیسرا دن ہے، گھر میں سب فاقے سے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن دروازے پہ آئے ہو، خالی کیسے کر دوں؟ یہ چادر لو اور شمعون یہودی غیر مسلم کے پاس جا کر کے یہ چادر دو اور کہو یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو قرض کے طور پر دے دو۔ 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے سیدہ پاک کے، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ کیا، لیکن جب آج باری آئی ہے کسی کو کھلانے کی تو سیدہ پاک نے فرمایا یہ میرا دوپٹہ چادر جو ہے اس کو 2 قرض جو ہے رکھ دو اور لے کر کے آ جاؤ، تھوڑا سا جو قرض کے طور پر۔ سلمان فارسی نے اس چادر کو لیا، اس کے پاس گئے، سارا ماجرا بیان کر دیا اس یہودی کے پاس میں۔ شمعون جو یہودی تھا نا وہ اس ردائے مبارکہ چادر تطہیر کو دیکھتا رہا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کہنے لگا اے سلمان یہ وہی مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں عطا فرمائی ہے، میں جان گیا یہ گھرانہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں صدق دل سے سیدہ فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ اس یہودی نے اسلام قبول فرما لیا، جب اس نے اسلام قبول کیا مسلمان ہو گیا، حضرت سلمان فارسی کو جو دیا اور اس کے بعد میں چادر احترام کے ساتھ واپس کیا اور کہا اب چادر کیا لینا، اب میں تو خود ان کا غلام بن گیا ہوں، اب میں تو خود ان کا غلام بن گیا، اب چادر کیا لینا۔ اس نے جو ہے نا جو دے دیا، خاتون جنت نے شمعون کو دعائے خیر دی، جو پیس کر کے کھانا تیار کیا حضرت سلمان فارسی کو دے دیا۔ سیدہ پاک نے کیا کہا تھا 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں بنا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اس میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لیجئے، تو سیدہ پاک نے فرمایا سلمان کیسی بات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی نیت سے منگوایا تھا، اب فاطمہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، کیسی بات کرتے ہو، میں نے تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے منگوایا تھا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے چادر نہ لی، اس نے دے دی، لیکن نیت تو میری اللہ کی راہ میں دینے کی تھی، میں اپنے گھر کے لیے رکھ لوں، اس میں سے لینا درست نہیں ہے۔ سلمان فارسی کھانا لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، سارا قصہ بھی بیان کیا، سرکار آپ کی بیٹی کا سارا کمال ہے، ساری باتیں بتائیں سرکار کی بارگاہ میں، بتائیں میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔
سرکار کتنے خوش ہوئے ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام نے وہ روٹی اس نو مسلم کو بھی نیو مسلم جو تھا اس کو عطا فرمائی, اور اس کے بعد میں اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ بھوک سے سیدہ پاک کا چہرہ پیلا ہو گیا ہے. بھوک کی وجہ سے سیدہ پاک کا چہرہ پیلا ہو رہا ہے اور کمزوری کے آثار ظاہر ہیں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر کمزوری کی خود سے اٹھا نہیں جاتا. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اٹھا کر کے بٹھا کر کے تسلی دی اور دعا فرمائی, اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا, فاطمہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی ہو جا. یہ سیدہ پاک کی سخاوت کا حال ہے. چاہتی تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتی تھی, کئی دنوں سے فاقے تھے, کئی دنوں سے کھانے نہیں بنے تھے, لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایمان نے گوارا نہ کیا کہ میں نے جس چیز کو اللہ کے لیے منگایا یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے میں اس کے اپنے گھر کے لیے رکھ لوں, یہ مناسب نہیں ہے. یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میرے عزیزو آج بھی ہمارے اوپر ہے, اور الحمدللہ ہم سیدہ پاک کا صدقہ کھاتے ہیں. ان کا صدقہ تو بہت اعلیٰ ہے, ان کے بچوں کا صدقہ ہم کھاتے ہیں. ہندوستان میں کس کا صدقہ بٹ رہا ہے؟ اسی غریب نواز کا ہے نا جو سیدہ پاک کا بیٹا ہے. بغداد سے سارے ولیوں کو کس کا صدقہ مل رہا ہے نا؟ اسی عبد القادر جیلانی کا نا جو سیدہ پاک کا بیٹا ہے. کربلا سے اسلام کو کس نے بچایا؟ اسی حسین پاک نے بچایا نا جو سیدہ پاک کا بیٹا ہے. سیدہ پاک کا احسان کس کس پر نہیں ہے؟ صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں. ارے ان کا ان کے بیٹوں کا احسان تو اسلام کے اوپر ہے, اسلام کے اوپر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بخشش کے لیے جانتے کیا کچھ نہیں کیا. ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کی. حضرت عثمان غنی کے گھر حضور تشریف لے کر کے آئے. حضرت عثمان غنی حضور کے قدم گن رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضور کے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو فرمایا دعوت تو حضور کی کر لی ہے, اب سرکار میرے گھر جتنے قدم چل کر کے آئے عثمان چاہتا ہے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرے گا, ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرے گا. جب یہ خبر سیدہ کو پہنچی تو حضرت سیدہ نے مولا کائنات سے کہا کہ عثمان غنی نے سنا ہے بابا جان کی دعوت کی ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ دعوت کرے. مولا کائنات نے فرمایا ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. سیدہ پاک نے فرمایا کہ آپ دعوت دے دیجئے, انتظام تو اللہ کرنے والا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر میرے آقا سرکار مولا علی نے دعوت دے دی. سرکار صحابہ کو لے کر کے تشریف لے کر کے آئے. کیا سرکار مدینہ نہیں جانتے تھے میری بیٹی فاطمہ کے ہاں کچھ نہیں ہے؟ لیکن اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا جانتے تھے کچھ نہیں ہے, لیکن یہ بھی جانتے تھے آج جو میں کھاؤں گا فاطمہ کے یہاں چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ بھی وہی کھائیں, وہی صحابہ بھی کھائیں. میرے آقا صحابہ کو لے کر کے تشریف لائے. اب تو گھر میں کچھ نہیں ہے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے, سب لوگ بیٹھے. سیدہ پاک نے اندر کمرے میں جا کر کے مصلی بچھا دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا تیرے محبوب کی دعوت کرنے کا دل تھا, میں نے دعوت کر لی, اب فاطمہ تیری بندی ہے, کمزور ہے, کھلانے کو کچھ نہیں ہے, اب ان کے سامنے تو میری لاج رکھ لے میرے مولا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی دعا کو قبول فرمایا. دعا کر کے آپ نے چولہا رکھا ہی تھا کہ اللہ نے جو ہے اس ہانڈی کو جو چولہے کے اوپر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی کھانوں سے بھر دیا, جنتی کھانوں سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیا. اب اس میں سے نکال کر کے کھلایا جا رہا ہے. اتنا لذیذ کھانا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھ لیا, اے صحابہ کیا اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں کھایا ہے. میرے آقا نے فرمایا کھاؤ گی بھی کیسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نازل فرمایا ہے, جنت سے نازل فرمایا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے دعوت تو کی تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کا ایک عمل اور بھی تھا. وہ عمل کیا تھا؟ حضور کے قدموں کو گنا تھا اور ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے میرے مولا عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے, فاطمہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتی. میرے مولا تو نے جس طرح میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری راج رکھ لی ہے, اے میرے مولا تو کرم فرما. اور میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تیرے محبوب
جتنے قدم چل کر کے میرے گھر تشریف لے کر کے آئے، میں کیا آزاد کر سکتی ہوں؟ تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں تیرے محبوب کی امت کے گنہگاروں کی بخشش چاہتی ہوں کہ تو اپنے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ ابھی سیدہ پاک دعا سے فارغ ہوئی تھی، حضرت جبریل یہ بشارت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، فاطمہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، اور آپ جتنے قدم فاطمہ کے گھر چل کر کے آئے، ہر قدم کے بدلے ایک امتی نہیں، ایک ہزار امتیوں کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ ایک ہزار امتیوں کو۔ ہم کہتے ہیں گناہ ہم کریں، اور آج سے 1400 سال پہلے جس نے ہماری بخشش کی دعا مانگی ہے اسی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ کتنے احسانات ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے عزیزو، یہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنی عظمت و شان کی مالک ہیں، لیکن پھر بھی گھر کا کام خود کرتی ہیں، گھر میں چکی خود چلاتی ہیں۔ چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں جو ہے چھالے پڑ گئے۔ آج کی عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، ماں باپ بھی ان کی جو ہے نا عادتوں کو خراب کرتے ہیں، یہ مانگو وہ مانگو۔ سرکار کی بیٹی سے بڑھ کر کے دنیا کی کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار کی بیٹی سے بڑھ کر کے عظمت والی کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے سنا ہے حضور کی بارگاہ میں کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں اور حضور سب کو بانٹ رہے ہیں، تم بھی جاؤ مانگ لو ایک، کیونکہ چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزیں بھی پانی کے خود اٹھانے پڑتے ہیں، تم بھی جاؤ مانگ لو۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے فرمایا تو گئیں، اور پھر حضور نے کیا دے کر کے بھیجا؟ وہ دے کر کے نہیں بھیجا جو ختم ہونے والا ہے، حضور نے وہ دے کر کے بھیجا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا، اور وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ فاطمہ، اس سے بہتر چیز میں تمہیں عطا کرتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور آج دیکھیں، وہ غلام ملے ہوتے تو جو ہے غلام پھر جو ہے ملتے، خدمت ہوتی، اور پھر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ آج تسبیح فاطمہ کون کیسے ورد کیا جاتا ہے؟ آج اگر تسبیح فاطمہ، ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، اور میں آپ کو بھی یہ وظیفہ بتاتا ہوں، بندہ دن بھر کا کتنا ہی کیوں نہ تھکا ہوا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تھکاوٹ کے بعد رات میں 100 مرتبہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، تھکاوٹ نہ دور ہوئی تو پھر آپ کہنا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا سیدہ پاک سے، اس سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ اور سیدہ پاک کیوں گئی تھی؟ تھک جاتی ہوں، کوئی کنیز مل جائے، حضور نے فرمایا اس سے بہتر عطا کرتا ہوں۔ جب گئیں مانگنے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دے کر کے بھیجا، مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کو اپنے اشعار کے اندر بیان فرمایا، آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے، دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے، سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر یعنی باپ، آج میرے آقا میرے بابا میرے ہاتھ کے چھالے دیکھ لیں، پر نہ تھے دولت کا دام شاہدی، سرکار اس وقت موجود نہ تھے، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں، امی جان سیدہ عائشہ سے سب کچھ کہہ دیا کہ ابا جان آئیں گے تو بتا دینا، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں، گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھی، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں، ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں، سن لیا سب کچھ رسول پاک نے۔ اب سیدہ عائشہ نے جو کچھ کہا سب کچھ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، کچھ نہ فرمایا شہ لولاک نے، شب کو رات کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا بیٹی سے اے باپ کی جان جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے، تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا، ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں، اولن سبحان 33 بار ہو، پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی،
ताकि 100 हो जाएं ये मिलकर सभी, पढ़ लिया करना इसे हर सुबह शाम, विरद में इसे रखना अपने मुदाम, खुल्द की मुख्तार राजी हो गई। यानी ये नहीं कहा बाबा जान मैं मांग क्या रही थी आप दे क्या रहे हैं, लेकिन मलिके फिरदौसे बरी हैं, जन्नती हूरों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, खुल्द की मुख्तार राजी हो गई, सुन के ये गुफ्तार खुश खुश हो गई, सालिक उनकी राह जो कोई चले, दीन और दुनिया की मुसीबत से बचे। ये सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा को जो हुजूर ने अता फरमाया उसको अपने अशार के अंदर बयान फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और इस कदर गम का गलबा हुआ कि सैयदा पाक मुस्कुराना भूल गई, किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक मरतबा सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा को एक तशवीश रहा करती थी, फिक्र कि मैंने पूरी जिंदगी तो गैरों की निगाह से अपने आप को बचा के रखा, हत्ता कि सैयदा पाक के दुपट्टे को भी चांदो सूरज ने न देखा। इसीलिए आला फरमाते ना, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। तो सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा को एक फिक्र थी कि कहीं इंतकाल के बाद मेरी कफन जो है, मेरी कफन पर लोगों की निगाह न पड़ जाए, इन्हें कुछ ऐसा तैयार किया जाए कि अगर मेरा जनाजा उठा के चले ना तो किसी की निगाह ना पड़े। ये सैयदा पाक को फिक्र थी और आमतौर से खाट होते थे जिस पर लेकर के जाया करते थे। यानी सैयदा पाक पे निगाह पड़ना तो दूर की बात है, सैयदा पाक के कफन पर भी सैयदा पाक चाहती थी किसी की निगाह ना पड़े, कफन पर भी निगाह ना पड़े, जबकि कफन पे निगाह पड़ना तो कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन सैयदा पाक चाहती थी कफन पर भी निगाह ना पड़े। तो हजरत सैयदतुना अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ सैयदा पाक, मैंने हबशा में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें, यानी जो ब्रांचेस होती ना दरख्त की, शाखें बांध करके एक डोली की तरह बना करके उस पर पर्दा डाल देते हैं। फिर उन्होंने, हजरत अस्मा ने बना करके बताया, उन्होंने क्या किया, खजूर के दरख्त की जो टहनियां थी, ब्रांचेस, उसको मंगवाया और मंगवा करके जोड़ करके बनाया। फिर जब वो डोली की तरह बन गई ना, उस पे कपड़ा तान करके सैयदा पाक को दिखाया कि अब अगर इसके अंदर किसी की लाश या किसी का जनाजा रख दिया जाए तो बाहर किसी को नजर नहीं आएगा। जब सैयदा पाक ने देखा ना कि ये डोली तो चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, इसमें अगर रख दिया जाए तो मेरे कफन पर भी किसी की निगाह नहीं पड़ सकती है, फरमाया गया कि हुजूर के विसाल के बाद से पहली मर्तबा सैयदा पाक को किसी ने मुस्कुराते हुए देखा था। यानी खुश हो गई सैयदा पाक कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपनी बंदी फातिमा को जिंदगी में भी बचाया है और मेरे जाने के बाद भी तूने मेरे कफन को भी देखने से महफूज फरमाया है, इतना बेहतरीन इंतजाम फरमा करके। सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा खुश हो गई। ये पहली मर्तबा मुस्कुराते हुए सैयदा पाक को देखा गया। और फिर सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने विसाल से पहले 2 वसीयत की मौलाए कायनात से फरमाया, मेरे इंतकाल के बाद आप हजरत उमामा से निकाह कर लेना, हजरत उमामा से निकाह कर लेना, क्योंकि सैयदा पाक के होते हुए मौलाए कायनात को इजाजत नहीं थी दूसरे से निकाह करने की। तो सैयदा पाक ने फरमाया मेरे जाने के बाद हजरत उमामा से निकाह कर लेना। और दूसरी वसीयत ये की, कुर्बान जाएं सैयदा की पाक दामनी पर, उनकी चादर ततहीर पर, कि ये इंतजाम करवाने के बाद भी कि वो डोली तैयार करवाई ताकि मेरी कफन पर भी किसी की निगाह ना पड़े। फतावा रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द में सफ़ा 307 पर आला हज़रत ने फरमाया, सैयदा पाक ने फरमाया, ए अली, इंतजाम तो सारा हो गया है, लेकिन जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे रात में दफन करें, क्योंकि डोली से निकाल करके दफन करने के लिए निकालना पड़ेगा, तो कहीं निकालते वक्त किसी की निगाह ना पड़ जाए, लिहाजा जब मैं दुनिया से जाऊं मुझे रात में दफन करें ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर की निगाह ना पड़े, रात में दफन करें। सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी का तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी पाक दामनी अता फरमाई थी। जाहिर सी बात है, जो दुनिया में ही हूर हो वो ऐसे ही होगी, वो ऐसे ही होगी जो दुनिया में ही हूर हो। सैयदा पाक ने फरमाया कि मेरा जनाजा रात में निकालना, मुझे दफन करना ताकि कोई मेरे जनाजे पर गैर न देखे।
حضور کے وصال فرمانے کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک شریف کو منگل کی رات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے رخصتی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یارخاں فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ چند باتیں ان کی عظمت و شان کے حوالے سے اس غلام، اس گنہگار کی سیدہ پاک کی بارگاہ میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کو جو ان کی بارگاہ میں ہم نے پیش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے پاس تو میرے عزیزو سوائے غلامی کے کچھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی غلامی سیدہ پاک کی کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ باقی عمل تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سیدہ پاک کی اس مبارک چادر کا صدقہ ہے، باقی تو عمل ہمارے پاس، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ کس عمل کی بات کریں اور کس جو ہے نیکی کی بات کریں، کچھ ہو تو بات کریں۔ جو چیز ہے ہمارے پاس ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سیدہ پاک کی پاک چادر کا صدقہ، جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک چادر کا آپ سب کو، مجھ کو، سب کو اللہ تعالیٰ صدقہ نصیب فرمائے، اور ان کی پاک چادر کا صدقہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس چادر تطہیر کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھتے ہوئے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے مبارک قدموں میں ہم جیسے کمینوں کو دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔